اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، کیا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تم اعمال کو کر لو، اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان فتنے آ جائیں، تم فتنوں کا زمانہ پالو، تم اپنے اعمال صحیح کر لو۔ یہ حضور نے بات ہم کو بتائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں فتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کا اس زمانے میں اپنی زندگی گزارنا ایک نہایت مشکل ترین امر بن جائے گا، اور وہ بات آج کے دور میں بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ آج فتنے اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، کبھی کسی مسئلے کو لے کر تو کبھی کسی مسئلے کو لے کر، اور یہ سارے مسائل اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت بالکل ہم سے قریب تر ہے۔ اس لیے ہمیں ان فتنوں میں نہ پڑ کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ کیا کوئی معمولی فتنہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے بھوکا رہنا گوارا کر لیا، پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، غربت میں اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا گوارا کر لیا، لیکن نماز چھوٹ جائے یہ انہوں نے پسند نہیں کیا۔ لیکن آج ماحول آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مسجد کے نمازی ہیں اور کتنے لوگ مسجد کے نمازی نہیں ہیں، کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کتنے لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، کتنی ہماری ماں بہنوں نے قرآن کو طاق کی زینت بنا دیا ہے، اور کتنی ہماری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اور کتنی ہماری ماں بہنیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کر رہی ہیں اور کتنی نہیں کر رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نکل جائے، رسول اللہ کا خوف نکل جائے، اور دنیا کے حرص اس قدر بڑھ جائے کہ اس دنیا کی تمام دنیا کے حرص میں وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کو بھول جائے، یہ انسان کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے انسان اس پیٹ کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کر سکتا ہے، صبح سے لے کر شام تک مشقت کر سکتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، لیکن اگر اسی انسان سے یہ کہا جائے بھائی آپ نماز بھی پڑھیے، تو وہ انسان یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو نماز کے لیے انسان کو ٹائم نہ نکالنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے انسان کو ٹائم نہیں نکالنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے سیریس کو اور ڈراموں کو دیکھنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، عداوت و نفرتوں کا پاپ اپنے سینے میں بسا لینا یہ بھی ایک فتنہ ہے، بغض و کینہ کی آگ اپنے سینے میں جنم کر لینا یہ بھی ایک فتنہ ہے، ماں باپ کو گالی بکنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، علماء کو گری نگاہ کے ساتھ دیکھنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، علماء کی توہین کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، چوراہوں پر کونوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی مذمتیں بیان کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے مصطفیٰ نے اب سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، اے لوگوں اپنے اعمال کو صحیح کر لو، فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے اگر تم فتنوں میں پڑ گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہم سے پہلے بھی ایک جماعت آئی تھی، وہ فتنے میں پڑ گئی تھی، انہوں نے نبیوں کی توہین کی تھی، انہوں نے رسولوں کی توہین کی تھی، انہوں نے حکم خدا کو پاش کیا تھا، وجہ یہ تھی اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ تو ہمیں آقا نے آگاہ فرمایا بادروا بالاعمال، اے لوگوں فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم اپنے اعمال میں سبقت کر لو، فتنے ایسے آئیں گے کاقطع اللیل المظلم،
جیسا کہ تاریکی رات ہوتی ہے، یعنی تاریکی رات کی طرح تم فکروں میں واقع ہو جاؤ گے اور ایسے فتنے تمہارے سامنے آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا، مرد صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، وَيُمْسِي كَافِرًا، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، شام کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا۔ اور سرکار فرماتے وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، اور وہ شام کرے گا اس حال میں کہ مومن ہوگا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے چند سکوں کے خاطر، دنیا کے چند سکوں کے خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج انسان صبح کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے علم اتنا نہیں سیکھا کہ ہم کفر سے بچ سکتے۔ آج صبح ہونے کے بعد کتنی باتیں ایسی ہیں انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اور کفر میں واقع ہو جاتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو وہ استغفار کرتا، توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، پھر صبح آتی ہے تو پھر وہ اپنی حالت پہ آ جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے کفر کا ایک معنی یہ لیا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرے گا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرے گا۔ اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے دولت بھی دی، اللہ نے رہنے کے لیے مکان بھی دیا، اللہ نے پینے کے لیے پانی بھی دیا، سارے اسباب اللہ نے انسان کے لیے متعین کیے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے میری سوچ کے اعتبار سے نہیں ملا، مجھے اچھا مکان نہیں ملا، اچھا کھانا نہیں ملا، اچھا پینا نہیں ملا۔ ایک کفر کا معنی یہ ناشکری کرنا، اور ایک کفر کا حقیقی معنی لیا ہے کہ انسان کفر کرے گا۔ کفر کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کی شان میں توہین کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا، اور جب انسان اللہ کی شان میں توہین کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے جب صبح ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ شام کو جب اپنے بستر پہ جائیں تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، نہ جانے دھوکے سے کوئی جملہ ہماری زبان سے نکل گیا اور کلمہ کفر واقع ہو گیا۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، افضل الکلمہ، سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، پورا مجمع پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سرکار فرماتی عرش اعظم کا پالا ہلنے لگتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو عرض کرتا ہے الہی میں اس لیے ہل رہا ہوں کہ تیرا بندہ فلاں زمین پر بیٹھ کر کبھی تو تیری وحدانیت کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی تیرے رسول کی رسالت کے گن گا رہا ہے۔ اللہ فرماتا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے الہی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک تم اپنے بندے کے چھوٹے اور بڑے گناہ کو معاف نہ فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کلمہ پڑھنے کے صدقے میں نے اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے اچھا یہ وظیفہ ہے کہ جب آپ راستے میں چلا کریں، اللہ توفیق دے تو تسبیح ہاتھ میں رکھ لو، اور اگر ڈر ہے کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے تو تسبیح بجائے پڑھنے کے تسبیح کے دانوں پر اپنی انگلیوں پر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شام کو سونے کو کلمہ پڑھ لیا کریں۔ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی دنیا کے لیے نہیں ہے، جینا دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تو فنا ہونی ہے، دنیا دنون سے بنا ہے، اس کا معنی فنا ہو جانا ہے، آج نہیں تو کل فنا ہو جائے گی، دنیا بھی فنا ہو جائے گی، دنیا میں رہنے والے انسان بھی فنا ہو جائیں گے،
بلکہ زندگی نام اس بات کا ہے کہ ہم زندگی دنیا کے لیے نہیں جئیں، بلکہ زندگی نام اس بات کا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اس دنیا میں جئیں۔ ہمیں اپنی قبر کو چمکانا ہے، ہمیں حشر کے میدان کی تیاری کرنا ہے۔ 50 سال کی زندگی کے لیے نہ جانے ہم کتنے انتظام، احترام و انصرام کرتے ہیں، لیکن 50,000 برس کے لیے ہم نے کوئی نہیں سوچا، ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا کہ میدان محشر میں رب ہم سے پوچھے گا اے میرے بندو تم کیا لائے ہو، تو ہم اللہ کو کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، فتنہ کے واقع ہونے سے پہلے ہمیں ان فتنوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، ہمیں غلط کام سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، ہمیں استقامت پر رہنا ہے، ہمیں غلط افعال سے بچ کر ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور ہمیں اپنے سینے کو کینے سے خالی کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا سینہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہمارے سینوں میں کینہ رہے، ہمارا سینہ اس لیے بنا ہے کہ ہمارے سینوں میں نبی کا مدینہ بسا رہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہم سب کو فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، انشاءاللہ زندگی